السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ دیکھو، مسلمان ایسے ہوتے تھے، ہمارے پیغمبر، ان کی آل اولاد ایسی تھی۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے۔ پھر اس سے پوچھا، تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھام دے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی، اے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آبیدہ ہو کر فرمایا، اے سلمان رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم، آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے۔ دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ، یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ سلمان رضی اللہ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے۔ اس سے تمام کیفیت بیان کی۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا، اے سلمان، خدا کی قسم، یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور چادر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں سمیت، میری آل اولاد سمیت، آپ لوگوں کی آل اولاد سمیت۔ اب کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے قتل ہو رہے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، ایک موبائل کے لیے بندہ مار جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ غریب کو تو جینا مشکل ہو گیا اس ملک میں۔ اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بڑوں پہ، ہمارے پیغمبروں کے، ان کے آل اولاد کے راہ پہ چلنے کی توفیق دے، آمین سب کہیں۔ اللہ حافظ۔